السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں درود شریف پڑھیں گے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے؟ کیا موضوع ہے بچوں؟ فضیلت کیا ہے؟ جی، تو میں اسی کے بارے میں آج بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ تختی نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے، حروف مقطعات پڑھے تھے نا بچوں؟ الف لام میم صاد، وہ تختی یاد آ گئی؟ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی الف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہو گئیں، اور لام پڑھنے پہ 20 نیکیاں ہو گئیں، اور میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ہو گئیں۔ ایک چھوٹا سا حرف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں عام دنوں میں۔ تو اب گمان کریں ہم صبح سے لے کے رات تک کتنا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں ڈال رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے زندہ ہونے تک برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد اس کا جو چیپٹر ہے نا، اس کا جو حساب کتاب ہے، اس اچھا یا برا جو بھی اس نے کیے دنیا میں، وہ سب بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی بولے کہ میں مرنے کے بعد قرآن کریم پڑھ لوں گا میں ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جب تک زندہ ہو، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے اور نیکی کرنے کا بھی خوب ٹائم دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے بچوں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی پہلی فرسٹ ویڈیو میں یا سیکنڈ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کے سینوں کو چنا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کو چن لیتے ہیں کہ میں اس بچے کو اس گھر کا، اس خاندان کا حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ورنہ ہم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ یہ اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے قابل ہیں، اتنے دماغ والے ہیں، اتنا اچھا حافظہ ہے ہمارا، ایسا کچھ ہے؟ سب کچھ جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کم دیا یا زیادہ دیا، سب اللہ کی دین ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا بچوں؟ تو اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب صبح سے لے کے رات تک قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا ہوا ہے، تو خوب پڑھنا چاہیے، دل لگا کے، خوب دل لگا کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو یہ بچپن ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو وقت گزر رہا ہے، جو وقت کٹ رہا ہے، یہ واپس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ وقت گزرنے کے بعد صرف ایک یادیں رہ جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، ہم میں بھی، آپ لوگ بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں، تو تب ہم لوگ اسکولوں میں، اپنے مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں، اپنی بابا کا، اپنے مما کا ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں آ رہے ہوتے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ یہی عمر علم سیکھنے کی ہے۔ کیا ہے بچوں؟ یہی عمر، یہیں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے علم سیکھنے کی، اور پھر کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا سیکھنے کا۔ آدمی پھر جب پڑھنا چاہے تو بڑھاپے تک پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کی زندگی ہے جب تک پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور موقع دیا ہوا ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور دوسروں کو تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ یہ نہیں بولا کہ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ جس کی سونے کی دکان ہو، یا پھر کیا ہو،
کوئی سونے کی دکان ہو یا کوئی بزنس مین ہو یا کس کا کارخانہ ہو، ایسا کچھ کہا نہیں. دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ تم میں بہترین شخص ہوئے جو میری کتاب کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید سب سے پسندیدہ کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے. سمجھے بھائی؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں؟ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہی ہے ہماری عمر پڑھنے کی. یہ عمر نکل جائے گی تو پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ جن بچوں نے نہیں پڑھا وہ صرف پچھتاتے ہی رہیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب دل لگا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. ہم میں کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی، ایسی کوئی خاص قابلیت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ چنا ہے تو اب انشاءاللہ ہم خوب محنت کریں گے ڈٹ کے. ہاں، ہم اپنے ماں باپ کو، ہم اپنے استادوں کو مایوس نہیں کریں گے، ہم پڑھ کے دکھائیں گے. ہم انشاءاللہ اس پڑھائی سے نہ کہ صرف دنیا بھی سنواریں گے اپنی، اور آخرت بھی سنواریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب بولیں گے انشاءاللہ. ہاں، سوچ اچھی رکھیں گے، سوچ اچھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مدد میں ہماری سوچ کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے. سوچ کے ساتھ سوچ اچھی رکھیں، محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، خوب مانگیں. دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے دنیا میں بھی نوازیں گے اور روزہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. تو محنت کریں گے سب انشاءاللہ. بس آج میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.